یہ بھائی سوال نمبر 5 ہے محمد انس رضا کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ماحول کیسا ہے، تو آپ ایسے الفاظ نہ بولیں، اور اگر اپنے الفاظ کا چناؤ ذرا بہتر رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنے کی۔ الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ ہم نے لوگوں کو الفاظ سے باہر نکالنا ہے۔ الفاظ کے چناؤ نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے، حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث عربی میں ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس اچھے الفاظ جہاں فٹ بیٹھتے ہیں وہ ہم نے استعمال کرنے ہیں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے۔ الفاظ کے بہتر چناؤ نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، ہم نے اس میں شامل نہیں ہونا، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کی مثال بھی اس نے آگے دی کہ وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے ترجمہ تبدیل کر لیا اور یہ بتا رہے ہیں اللہ کو کہ تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ ذرا دیکھ لیں آپ۔ ان کا تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے، سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے خدا کو بھی کہا کہ تیرے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا تدبیر، حالانکہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ واللہ خیر المدبرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے؟ اللہ نے تو مکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑا گھنونا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کرنا کہ ان کی رو میں بیٹھنا ہے، نہیں، ہم نے ایکسیپٹنس کروانی ہے۔ یہ بڑا گھنونا کھیل کھیلتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو بھی کہا ہے کہ تمہارے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف اور ترجمہ۔ یہ کہتے نہیں، یہ ترجمہ بدلتے ہیں، قرآن کو بدلتے ہیں، اور تدبیر جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ اللہ نے واللہ خیر مدبرین کیوں نہیں کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو قرآن پاک کا ترجمہ جو کر رہے ہیں اس میں بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، لیکن اس کا فتویٰ ہے کہ یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے الفاظ کو چناؤ بہتر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، اور خود آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہی ترجمہ کر رہا ہے۔ اس طریقے سے واللہ خیر الماکرین، ہم تو کہتے ہیں اس کا بہتر ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی چال چلی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں یہ خدا کو بتا رہا ہے کہ یا اللہ تیرے الفاظ بہتر نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ہی فتویٰ ہے نا۔ اہل سنت کو ٹونٹ کر رہا ہے نا کہ یہ خدا کے لیے کہہ رہے ہیں، تو ہم تو اچھے الفاظ کو چناؤ کرتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کو ٹونٹ کر رہا ہے کہ تمہیں واللہ خیر المدبرین، اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، تم نے جو ہے وہ ترجمہ تبدیل کر لیا۔ تو اب دیکھ لیں بہت ساری ویڈیوز میں یہ کیا ترجمہ کرتا ہے، وہی ترجمہ جو ہم اہل سنت کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ خود اس کا فتویٰ فٹ آیا کہ نہیں آیا، یہ خدا کا گستاخ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ آپ دیکھیں بریلوی مکتب نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ انہوں نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا کہ اگر یہ وصال فرما جائیں، انتقال فرما جائیں، حالانکہ وصال، انتقال، وفات یہ تینوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لفظ ماتا استعمال کیا۔ تو ابھی تک لوگ کمپرومائز کرتے تھے، میں نے آ کے کہا نہیں، بالکل ترجمہ جو ہے وہی جو بنتا ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ تو آپ دیکھ لیں الحمدللہ وقت کے ساتھ ایکسیپٹنس آ گئی، حالانکہ قتل کی جگہ یہ لوگ شہید ترجمہ کرتے ہیں۔ دوستوں ایک اور اس کی گستاخی آپ دیکھ رہے ہیں کہ
ہم ترجمہ یہی کریں گے کہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو وہی ترجمہ کریں گے، لوگوں کو قبول کروائیں گے کہ اس طرح ترجمہ کریں۔ اچھا آگے خود کیسے پھنستا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ، ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے، میں احتراماً اس کا ترجمہ ماڈریٹ کر رہا ہوں۔ کیوں جی ماڈریٹ ترجمہ کر رہے ہو؟ کہو نا نبی کو جاہل، تاکہ ڈنڈے لے کے تیری اکیڈمی پہ لوگ پہنچے اور تیرا صفایا کر دیں۔ تو کمینہ آدمی ایک طرف کہتا ہے کہ ہم الفاظ کے چناؤ کو بہتر نہیں کریں گے، الفاظ کے چناؤ نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ محمد مر گئے، قتل ہو گئے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ماڈریٹ اچھا ترجمہ کریں گے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں نے پھنسنا ہے۔ جب ایک زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، تو بہترین الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ایک اصول ہے، لیکن اس کو بغض اہل سنت سے، اس بغض میں یہ جل رہا ہے اور اپنے آپ کو گستاخ اور کافر بنا رہا ہے۔ اپنے فتوے سے کافر بھی ہو رہا ہے اور اپنے فتوے سے گستاخ بھی ہو رہا ہے۔ ایسے گستاخوں سے اور ایسے کافروں سے اپنے بچنا ہے۔ اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجدد ہیں اور ان کی کتاب 24 کیرٹ سونا ہے، خالص بہترین قرآن و حدیث کے عین مطابق کتاب ہے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ ذرا دیکھ لیں۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے، جو اکثر مشہور کیا ہے تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے۔ نہیں سر، وہ لادہ سے کتاب ہے۔ تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے۔ کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، تو آپ علمی گرفت کریں۔ اس میں کون سی بات ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے؟ یہ کتاب 24 کیرٹ سونا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسی کتاب میں کھوٹ آئی، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک کہا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہتے جناب علی، ہم اگر ہمارے سامنے محمد بن عبد الوہاب نجدی ہوتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے، اور یہ گستاخی ہے، مان بھی رہا ہے گستاخی۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ سوال ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات مان کر شرک کیا؟ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا ہے کہ انہوں نے شرک فی الاطاعت کیا۔ تو وہ اپنی جگہ تو واقعی جسٹیفائی ہے کہ انبیاء اکرام کے لیے الفاظ کا چناؤ تو احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ آج ٹاپک آپ نے پوچھا تو میں نے اسے ڈسکس کیا، تو میں نے جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ یقیناً محمد بن عبد الوہاب صاحب اگر زندہ ہوتے اور ہم ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھتے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ آپ کو نبیوں کی طرف چیز منسوب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر زندہ ہوتے تو ہم انہیں بتاتے کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر الفاظ کے چناؤ نے گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، انہوں نے تو وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو آپ کی پسند کے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے مشرک کہا ہے، تو اپنے ہی فتوے سے تم گستاخ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے ہی فتوے سے کس طرح پھر رہے ہو؟ اور ایک کتاب جس میں نبی کی گستاخی، اس کو تم 24 کیرٹ سونا کہہ رہے ہو اور اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو خود گستاخ ہو۔ اور اس کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی کسی کتاب کی تعریف کرے جس میں گستاخی ہے تو وہ بندہ گستاخ ہوگا۔ یہ گستاخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2013 میں نے اپنے استاد زبیر زئی سے بات کی تھی، ان کا جی یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ جملہ گستاخی میں چلا جاتا ہے۔ تو کمینہ آدمی 2013 میں آپ زبیر سے ملیں، اور یہ جو اس نے ویڈیو بنائی تھی پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے کتاب التوحید، یہ 2017 میں اس نے ویڈیو جو ہے وہ بنائی۔ تو 2013 میں مان رہا ہے کہ گستاخی ہے، اور 2017 میں کہہ رہا ہے کہ 24 کیرٹ سونا ہے، یعنی جان بوجھ کے گستاخی والی کتاب کو 24 کیرٹ سونا کہنے والا کتنا بڑا گستاخ ہوگا۔ اور جب اس نے یہ بیان دیا ہے، یہ 2024 میں دیا ہے، یعنی 11 سال تک یہ کہتا رہا ہے کہ یہ 24 کیرٹ سونا ہے، لوگوں کو بتاتا رہا ہے، اس کتاب کی تعریف کرتا رہا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ کیا گستاخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے گستاخوں سے آپ نے بچنا ہے جو اپنے فتوے سے گستاخ ہوتے ہیں اور اپنے ہی فتوے سے ان کا منہ کالا ہوتا ہے۔